اللہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، خود بخود نہیں تم پیدا ہوئے، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی اس نے۔ عبادت کرو اس کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن نے شفا دی اس باطل نظریے سے کہ کائنات خود بخود بن۔ پھر لوگ شرک کرتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، بہت سارے ہیں کائنات کو بنانے والے۔ تو رب نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ہاں، هو الرحمن الرحیم، ہے بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم۔ تو یہ سارے کفر سے، شرک سے، الحاد۔ پھر لوگ کہتے تھے دنیا میں آئے ہیں، مریں گے تو بات ختم ہو جائے گی، معاملہ یہ اس دنیا تک ہے۔ اس مرض کا بھی قرآن نے علاج کیا، یہ بھی بیماری ہے کہ کائنات یہیں ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو موج کرو۔ قرآن نے کہا نہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید نے آخرت کا تصور پیش کیا۔ قرآن مجید نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات تو پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ایک نظریہ دیا قرآن پاک نے، سوچ دی، جینے کا ڈھب اور سلیقہ دیا۔